بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ رجب کے مہینے کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں یہ کامیاب آزمایا ہوا وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر مراد اللہ کریم پوری فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کیا ہوا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ پورے رجب کے مہینے میں آپ اس کو اگر روزانہ کرنا چاہیں تو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کسی ایک دن کرنا چاہیں تو ایک دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر اس سورت کو، اس آیات کی تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اپنے گھر میں اس کو کریں گے تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ یہ سورت کہف کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کے فضائل بھی ضرور سن لینے ہیں تاکہ آپ کو اس کا مکمل نور حاصل ہو۔ اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ اور بے شک جو انسان بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا، سورۃ کہف کو اس کی نیت سے پڑھے گا کہ انشاءاللہ اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معجزات سے بھر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی قرض دار ہو، جو شخص دشمن سے پریشان ہو، اس کی زبان بندی چاہتا ہو، جو شخص غربت کو رفع کرنا چاہتا ہو، ظالم کے ظلم سے نجات چاہتا ہو، میری وہ بہنیں جو اپنے سسرال کے مظالم سے تنگ ہیں، وہ اگر چاہتی ہیں حفاظت میں آ جائیں تو وہ یہ ضرور عمل کریں۔ حفاظت حمل کے لیے کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے اگر کوئی شخص اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے تو اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے خلاصی قرض کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس کو چاہیے کہ روزانہ اس کو لازمی پڑھے۔ اس طرح سے اگر کوئی عورت چاہے کہ اس کو حمل ٹھہر جائے تو اس کو چاہیے کہ رجب کے مہینے میں جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے روزانہ اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اور اسی طرح سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بنتا ہو تو اس کو چاہیے کہ رجب کے مہینے میں کم از کم 11 روز تک اس سورت کو لازمی پڑھے، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے روزی کے حوالے سے، اپنے روزی میں فراغی کے اسباب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں اس کو پڑھے، اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور اپنے مکان کی چھت پر چاروں کونوں میں اس کو چھڑکا دے تو انشاءاللہ تعالی وہ مکان اصحاب سے، جنات سے اور جو جادو وغیرہ ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔
جو شخص بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اس امید سے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کو فرما دیتے ہیں۔ رضا الہی کی خاطر اگر کوئی شخص اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا رجب کے مہینے میں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان قوت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ایمانی قوت میں اضافہ فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ولی بن جائے گا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ کامیاب آزمایا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے آپ سے ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ لازمی رجب کے مہینے میں سورۃ کاف کی تلاوت کریں، اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ یہ مجھے نجات دلائے گا۔ ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ اسی طرح سے سورۃ کاف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ اس کی تلاوت شروع کریں اور ذہن میں اپنا مقصد رکھیں۔ پھر جب ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں پھر سجدے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور اللہ کریم پوری فرمائیں گے۔ ضرور آپ کی جو ہے وہ پریشانی دور ہوگی، خواہ قرض کے حوالے سے ہے، جادو کے حوالے سے ہے، دشمن کی زبان بندی کے حوالے سے ہے، آپ اپنے سسرال سے پریشان ہیں، اس کے حوالے سے وہ مقصد بس آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو نیت سے اسی نیت سے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، کس طرح سے پریشانیاں سمیٹ لی جاتی ہیں۔ سورۃ کاف کو آپ جانتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے یا اس قسم کے جو فتنے ہیں اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن لازمی لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اپنے گھر میں سورۃ کاف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن ہلانے لگا۔ ایک بادل ان کے گھر پر آ کر سایہ سگن ہو گیا، اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کاف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، یہ بذریعہ ہے، وہی قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیاتوں کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں 3 آیاتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ کاف کی جو تلاوت ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے، جو ایک صحابی معاذ بن انس جومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ کاف کو اول و آخر پڑھا سر تا پیر تک منور ہو جائے گا۔ وہ جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا تو اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پر نور ہو، اس کے تمام مسائل حل ہوں، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کاف کو لازمی پڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے معروف روایت ہے کہ جو شخص ابھی سورۃ کاف کو پڑھتا ہے وہ پورا ہفتہ ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دجال بھی اس ہفتے میں نکلے گا تو انشاءاللہ وہ اسی سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آپ سے ذکر کر دوں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفوں کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے بالا خانہ میں تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ نمبر 15 سورۃ کاف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، یعنی آپ مسلسل سورۃ کاف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ اس آیات کو سورۃ کاف کی آیت نمبر 9 کو انہوں نے ذکر بھی کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ یعنی سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے تو آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تلاوت کرنا نیزے پر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آئے ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔